لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. الحمد لله رب العالمين. نبدأ باسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. له الحمد والثناء والمجد والعلا. رب الآخرة والأولى وإليه المصير وهو على كل شيء شهيد. الحمد لله الذي خلقنا فهدانا فأخرجنا من الظلمات كلها. الحمد لله الذي نور قلوبنا بإشراق أنواره بهداة المهديين الأنبياء والشهداء والصديقين. الحمد لله الذي هدانا بكتبه وسفره وبرق منشور وبصدر محبور وبنبي مشهور. سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھتے ہیں محمد. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ عندلیب زہرا بنت محمد جلال حیدر کی روح کو ایثار فرمائیے. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع الله بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات محمد. حاضرین مجلس سلام علیکم. آپ کا سلام کا جواب یہ بتا رہا ہے کہ بس آپ یا بہت تھکے ہوئے ہیں یا بالکل جلدی میں. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. یاد رکھیے کہ چند ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں جتنی دیر آپ بیٹھیں آپ کی زندگی کے حصے میں اس کا شمار نہیں کیا جائے گا. جب تک آپ سنیں گے نہیں میں سناؤں گا نہیں.
چند ایسے لمحات ہیں کہ جہاں بیٹھنے کے بعد آپ کی زندگی کے حصے میں وہ لمحات شمار. ایک وہ مقام ہے کہ جب آپ عبادت کے لیے مسجد میں ہوتے ہوں. دوسرا مقام یہ کہ جب ذکر محمد و آل محمد اور یہ راز ہے مجلسیوں کے زیادہ زندہ رہنے کے کہ جتنی دیر وہ مجلس میں رہتے ہیں خدا کہتا ہے اعف عنہم، یہ حساب نہ کرنا، اس لیے کہ یہ حسین کے نام ہے. صلوات پڑھ دے محمد. مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیجئے تاکہ وہ صلوات امام زمان پسند ہو. صلوات غرہ. اور جو حضرات باہر ان سے بھی گزارش ہے کہ اندر آ جائیں، اس لیے کہ اندر جگہ کافی ہے. اور یاد رکھیے کہ سفینۃ النجات بقدر متیقن فرش عزا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. اب ظاہر سی بات ہے کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، آپ کے درمیان 40 منٹ 45 منٹ 1 گھنٹہ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ 1 گھنٹہ یا 45 منٹ آپ کے درمیان گفتگو کروں اور آپ سے پوچھے کیا پڑھا گیا، آپ کو خبر نہ ہو تو میرا پڑھنا بھی ضائع ہو، آپ کا سننا بھی ضائع ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. ایک بیٹی کی ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک بات کہوں گا، اہل غیرت یہاں بیٹھے ہیں، وہی لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے ایصال ثواب کا انتظام کرتے ہیں جنہیں اپنی بیٹیوں کی طہارت و پاکیزگی کا یقین ہوتا ہے. جنہیں یقین نہیں ہوتا، نہ ان کا ذکر تاریخ میں ہوتا ہے، نہ ان کا ذکر تاریکی میں ہوتا ہے، نہ روز روزے میں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد بابا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایام آستانہ آستانے محرم ہے، محرم قریب آ رہا ہے، لیکن ذکر فاطمہ زہرا کا ہو رہا ہے اس لیے کہ فاطمہ زہرا کوثر ہدایت ہیں. اس کوثر ہدایت سے جتنی بھی شریانیں جاری ہیں وہ فاطمہ سے شروع ہوتی ہیں، وہ فاطمہ پہ ختم ہوتی ہے. چاہے وہ غدیر ہو، چاہے وہ محرم ہو، چاہے کوئی بھی ایام ہو، ان اصل ایام کی حقیقت فاطمہ زہرا ہیں. اس لیے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک پیدا نہ کرتا. اس کے بعد لولا علی لما خلقت کا، علی نہ ہوتے تو آپ کو نہ پیدا کرتا. لولت فاطمہ لما خلقتکما، اور فاطمہ نہ ہوتی تو نہ محمد ہوتے نہ علی ہوتے. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ بھی نہ ہوتے، آپ بھی نہ ہوتے. لہذا دونوں عالمین کے درمیان جو بین الحرم ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا بسم اللہ الرحمن انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. آپ بولیے گا تو مزہ آئے گا، لطف آئے گا. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا کوثر. فصلی لربک وانحر. اب دیکھیں جہاں بھی کوثر کا تذکرہ ہے وہاں نماز کا تذکرہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کوثر کے نماز نماز نہیں ہے، اور بغیر نماز کے کوثر کا تذکرہ نہیں ہوتا. فرمایا اِنَّا شَأْنِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور یہ تیسری لائن، یہ تیسری آیت آپ سے مربوط نہیں ہے، ان سے مربوط ہے جو خود کو کوثر کا دشمن سمجھتے ہیں.
اِنَّا شَانِعَ کا تمہارا دشمن ابتر ہوگا، کوثر کا دشمن ابتر ہوگا۔ کل ابو جہل و ابو لہب تھے، آج امریکہ و اسرائیل ہے۔ وہ بھی ابتر تھے، یہ بھی ابتر ہیں۔ ابھی تو یہ کوثر کی جھلک ہے، امریکہ کو غش آ رہا ہے۔ جس دن کوثر کا بیٹا پردہ غیب سے آ جائے۔ ابھی تو کوثر کا خادم ہے، کوثر کی جھلک ہے، کوثر کی اولاد ہے، تمثیل کوثر ہے۔ یہ حال ہے، جس دن حقیقت کوثر ظہور کرے گی اس دن کیا ہوگا۔ اور عزیزو اِنَّا شَانِعَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے۔ دو تین جملے اور زحمت تمام۔ عزیزوں اگر آیت پہ غور کیا جائے تو آیت بہت ہی سنگین ہے۔ کیا کہتا ہے خدا؟ ہم نے آپ کو الکوثر دے دیا۔ وقت نہیں ہے، بڑی طولانی گفتگو ہونی چاہیے اس موضوع پر، میں مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں۔ ہم نے آپ کو کیا دیا؟ الکوثر، الف لام لگائیے، الکوثر دیا۔ آپ کا فریضہ کیا ہے؟ فصلی لربک، میری طرف دیکھیے، فصلی لربک یعنی نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ یعنی کوثر کے آنے کے بعد اب آپ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوثر کے آنے کے بعد آپ کو میدان جنگ میں جانے کی ضرورت، فصلی لربک، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے، نماز پڑھیے، قربانی دیجئے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ونہر سے مراد کیا ہے؟ آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے تکبیر کے لیے اور آپ کی انگلیوں کا اشارہ شہرک تک ہو۔ یعنی جب آپ کہیں اللہ اکبر تو مطلب یہ ہو کہ اللہ اکبر من ھذا، اللہ اکبر من ھذا، اللہ اکبر من ھذا، اللہ اکبر من ھذا، اللہ اکبر من ھذا۔ خدا روح سے بڑھ کر ہے، خدا ضمیر سے بڑھ کر ہے، خدا عقل و شعور سے بڑھ کر ہے، خدا مجھ سے بڑھ کر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے کوثر ملتا ہے اس کے شعور میں توحید کی حیات آتی ہے۔ جسے کوثر ملتا ہے اس کے وجود میں توحید کا تصور زندہ ہوتا ہے۔ فصلی لربک وانحر اِنَّا شَانِعَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب ان تیسری آیت اور تیسرے فقرے پر غور کیجئے۔ ہم نے آپ کو کوثر دیا، آپ کا دشمن، دو چار منٹ، ہم نے آپ کو کوثر دیا، آپ کا دشمن، یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ ہم نے آپ کو، بولیے نا بھائی، کوثر دیا، الکوثر دیا، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوثر کو کون سی شے ہے یہ بات میں معین ہوگا۔ جو شے بھی ہے اس کوثر میں اتنی عظمت ہے کہ محمد کے خلاف جتنی بھی آندیاں اٹھیں، محمد کے خلاف جتنا بھی طوفان اٹھے، محمد کے خلاف جتنی بھی سازشیں اٹھے، اس کوثر میں اتنا دم ہے۔ نہیں، ایسے مجلس نہیں سنی جاتی، میں قبرستان میں مجلس نہیں پڑھا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، نہیں مل جل کے بیدار ہوئیے، صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ جتنی بھی بڑی دشمنی ہو، جتنا بڑا بھی لشکر ہو، جتنا بڑا بھی انتظام ہو، جتنی بڑی بھی سازش ہو، ابتر ہے وہ کوثر کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن چاہے جتنا قوی ہو جائے، کوثر سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب کوثر کے ذرا سا رعب و دبدبہ دیکھیے۔ حسین کو مدینے میں عمر کے بیٹے نے روکا، فرمایا اے حسین انی سمعت من جدک، میں نے آپ کے جد نانا سے سنا ہے، ان سے میں نے سنا ہے۔ انہوں نے کہا حسین قتل کیے جائیں گے، اے حسین عراق نہ جاؤ،
بہمام حسین نے اپنے گھوڑے کو مہمیز کیا، یہاں تک کہ عبداللہ فرزند عمر کے کان کے قریب گئے، فرمایا قلت بک جدی وما قال لی، جب تم سے کہا ہوگا تو کیا مجھ سے نہیں کہا ہوگا؟ جب تم سے کہا تو مجھ سے نہیں کہا ہوگا۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو پیغام دیا، فرمایا حسین بیعت کر لو، بیعت نہیں کر سکتے یمن چلے جاؤ، آج بھی یہ ہو رہا ہے، حسین بیعت کر لو، بیعت نہیں کر سکتے یمن کی پہاڑیوں میں چھپ جاؤ، عدن چلے جاؤ، کہیں چھپ جاؤ تاکہ یزید کا ہاتھ تم تک نہ پہنچے۔ عزیزو کوئی اور ہوتا تو کہتا اچھا غور کروں گا، لیکن یہ کوثر کا بیٹا ہے، حسین ابن علی ہے۔ عزیزو ہمیں اس نے جینے کا سبق دے دیا، فرمایا انی لا افر فرار العبید، ابے میں کوئی نوکر ہوں جو ڈر ڈر کے بھاگوں۔ غور کیجئے، یہ خون آپ کی رگوں میں اچھلنا چاہیے، اسی خون کی ضرورت ہے۔ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْن حرارہ، حسین کے قتل کے لیے ایک حرارت ہے جو مومنوں کی رگوں میں خون بن کے دوڑتا ہے۔ وہ مومن نہیں جس میں جنبش نہ ہو، جوش نہ ہو۔ شاید علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی۔ فرزند خلیفہ ثانی عبداللہ ابن عمر نے ہی تو کہا تھا کسی اور شہر چلے جائیے، چھپ جائیے، یمن چلے جائیے، وہاں جا کے روپوش ہو جائیے، جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ نکل کے آئیے گا۔ یہ وہ درس دیا جا رہا تھا جس پر آج داعش اور طالبان عمل کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی۔ کہ چھپ جائیے، جب موقع ملے تو گھات لگا کے حملہ کیجئے گا۔ حسین فرق بتا رہے ہیں، دہشت گرد، آتنکی اور مجاہد میں فرق کیا ہے؟ مجاہد للکار کے مارتا ہے، دہشت گرد چھپ چھپ کے مارتا ہے۔ عزیزو ابھی تو مذاکرہ چل رہا تھا، اسرائیل نے حملہ کر دیا، یہ بتا دیا دہشت گرد کون ہے اور مجاہد کون ہے۔ تو فرمایا انی لا افر فرار العبید، میں کوئی غلام تھوڑی ہوں۔ پرانے زمانے میں آج بھی ہوتا ہے، جب کوئی کرمچاری ڈیوٹی سے بھاگ جاتا ہے تو جیسے ہی اس ڈپارٹ کی گاڑی گزرتی ہے تو فوراً چھپنے لگتا ہے، لیکن چور ہمیشہ، یہ امام حسین فرما رہے، چور ہمیشہ چھپا رہتا ہے، یہاں سے بھاگا، وہاں بھاگا، وہاں بھاگا۔ فرمایا انی لا افر فرار العبید، میں غلام نہیں ہوں جو یزید کے ڈر سے یہاں بھاگوں، وہاں بھاگوں، وہاں بھاگوں۔ اس کے لا اقر اقرار الذلیل، اور ذلیل بھی نہیں ہوں کہ یزید کی ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اب آپ نے سمجھا یہ کوثر ہے کہ جو للکار رہا ہے، نہ بھاگوں گا نہ سر جھکاؤں گا۔ پوری تاریخ اسلام اسی دو جملے پر ڈٹی ہے، نہ بھاگے نہ سر جھکایا، نہ خیبر میں بھاگے، نہ خندق میں بھاگے، نہ احد میں بھاگے، نہ کربلا میں بھاگے، کہیں سر نہیں جھکایا۔ تو ہمارے مرشد نے تو یہ کہہ دیا مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر رہا۔ اب اگر 85 سال کا بوڑھا حسینی یہ کہہ رہا صلح تو نہیں کروں گا چاہے جو قیمت دینی ہو، تو سمجھ لینا لہجہ اس کا ہے، زبان حسین کی ہے۔ صلوات بر محمد۔
فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کیا دیا آپ کو؟ کوثر عنایت کیا، لہذا ان شانئک هو الابتر، اس کوثر کے مقابلے میں آپ کا دشمن کیا ہوگا؟ ابتر ہوگا۔ ابتر یعنی ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے میں۔ ہم نے آپ کو کیا دیا؟ الکوثر۔ آپ کا دشمن کیا ہے؟ ابتر ہے۔ اسی دو لفظوں کا سارا معاملہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا، نتیجے میں دشمن کیا ہوگا؟ ابتر ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے، تھوڑا سا میں آپ کو باغ علماء میں لے چلوں کہ کیسے ان احادیث اور اس آیت اور اس کے الفاظ کے ساتھ کھلواڑ اس لیے کیا تاکہ اس کا حقیقی معنی چھپ جائے۔ آپ بیدار ہیں یا نہیں؟ دیکھیے باندھے بندیاں بازار نہیں لگتی، تھوڑا سا بیدار ہو جائیے تاکہ مجھے بھی حوصلہ ہو۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو یہ کوثر ہے، اس کے مقابلے میں دشمن کون ہے؟ ابتر ہے۔ اب ذرا سا یہ کتابوں میں چلیں۔ امام فخر الدین رازی صاحب تفسیر الکبیر، الکبیر فی تفسیر القرآن، فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ کوثر کے 26 معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں؟ کتنے معنی ہیں؟ 26۔ اب جب کسی چیز کے 26 معنی ہیں تو پھر آپ کیسے فیصلہ کریں گے کون سا معنی مراد ہے؟ میں اگر آپ سے کہوں، آپ جائیے گا نہیں، میں آپ سے کہوں رومال دے دو، ایک آدمی کہے کہ مولانا رومال سے مراد جو ہے یہ شفیع مانگ رہی، اس کو ہماری آپ کی زبان میں انگوچھا کہا جاتا ہے۔ دوسرا کہ نہیں گرمی ہے پانی مانگ رہے ہیں، تیسرا اٹھے کہ نہیں پانی نہیں پنکھا مانگ رہے ہیں، چوتھا ہے کہ نہیں آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو پھر آدمی اس میں مردد ہو جائے گا، کنفیوز ہو جائے گا کون سا مانگ رہے ہیں۔ جب بھی زیادہ معنی بیان کر دو تاکہ اصلی بات 26 معنی بیان کر تاکہ امت غور ہی نہ کر سکے کہ کوثر سے مراد کیا ہے، کہ جس کو دے کے رسول اللہ کو اللہ نے مطمئن کر دیا۔ لہذا امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کوثر کے 26 معنی ہیں۔ اب جو معنی بیان کر وقت نہیں ہے، 2-3 میں جملے آپ کے ساتھ۔ پہلا معنی جو ہے کوثر کے وہ کہتے ہیں حوض کوثر کے، کیا کہتے ہیں؟ نہر فی، ہمیں حوض کوثر سے انکار نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نہر فی الجنہ، جنت میں ایک نہر ہے کہ حافتہ، جس کے کنارے، برابر ندی تو آپ کی طرف سے بہتی ہے، ٹمس وغیرہ تو بہتی ہوگی نا صاحب، ندی کے کنارے جو ہے نرم زمین ہوتی ہے، اس میں نرم جو ہے دوبے یا گھاس اگتی ہے، تو کہتے ہیں حافتہ، اس ندی کے دونوں طرف جو ہے زعفران اگا ہوا ہے، اور اس میں جو کنکریاں ہیں وہ من زبرجد، وہ زمرد کی ہیں، من یاقوتۃ الحمراء، اور یاقوت کی ہیں، اور اس کا پانی جو ہے ابیض من الثلج، برف سے زیادہ سفید ہے، الین من الزبد، مکھن سے زیادہ وہ نرم ہے۔ یہ ساری خصوصیتیں بیان کی، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک سوال، اے پالنے والے، اگر تو نے عرش پر رسول خدا کو کوثر دیا ہے، ہمیں انکار نہیں، یقیناً وہاں بھی ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو تو نے مراد لیا ہے، اس لیے کہ تو نے کہا ہم نے کوثر دیا، آپ کا دشمن ناکام ہو گیا، ہم نے کوثر دیا، آپ کے دشمن کو شکست ہو گئی۔ اب رسول اللہ کو اگر اللہ نے کوثر دیا تو ابو جہل کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟
ابو لہب کی صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوثر مل جانے سے ابو جہل و ابو لہب ہار جاتے تو 80 جنگیں 83 جنگیں نہ ہوتی، خیبر نہ ہوتی، احد نہ ہوتا، حنین نہ ہوتا، ذات السویق نہ ہوتا، بدر کبریٰ نہ ہوتی، بدر صغریٰ نہ ہوتی، ذات السلاسل نہ ہوتی، جنگ موتا نہ ہوتی۔ اتنی جنگیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کفار قریش کو اس کوثر سے کوئی ڈر نہیں ہے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے ایسا کوثر ہم نے دیا ہے کہ آپ کا دشمن ابتر ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ کوثر کوئی ایسی شے ہے جو اسی زمین پر آئی ہے، جو رسول خدا کو دیا گیا ہے، جس سے ہر محاذ پہ دشمن کو شکست ہوگی۔ تو ہم نے جو دیکھا کہ جس شے نے رسول کے دشمن کو شکست دی، یا وہ فاطمہ ہے یا بیت فاطمہ زہرا، یا وہ فاطمہ ہے یا تو وہ بیت فاطمہ زہرا ہے۔ اب ایک بات اور، ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا آپ کا علاقہ زمینداری کا علاقہ ہے۔ اب آپ کہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اہل علم بیٹھے، ہم نے دیکھیں کتنی تاکید ہے، اِنَّا بالتحقیق شان یہ ہے کہ ہم نے، اِنَّا بالتحقیق شان یہ ہے کہ ہم نے، آتینا ہم نے عطا کیا آپ کو الکوثر، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی منت و احسان رسول پہ جتا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ میری دعوت نہیں، مطلب آپ کے گھر آیا، آپ نے کہا صاحب آئیے میرے گھر، اب میں آپ کے گھر گیا، آپ نے دسترخوان لگایا۔ دیکھیے اس تذکرے کا تعلق بعد مجلس سے نہیں ہے، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ کہ صاحب آپ نے دسترخوان میں انواع و اقسام کے کھانے، میں نام نہیں لوں گا، انواع و اقسام کے کھانے لگائے، اس میں مرغم بھی تھے، اس میں کچھ کھانے جو تھے وہ ذائقے کے تھے، کچھ کھانے جو تھے وہ شیرینیات تھے، کچھ کھانے ایسے تھے کہ جو مالح تھے، نمکین تھے، انواع و اقسام کا کھانا کھلایا آپ نے۔ اور جب میں نکلنے لگا تو آپ نے گاڑی پہ بٹھایا، گاڑی پہ بٹھانے کے بعد لے جا کر چکیا تک مجھے چھوڑا، اور اس کے بعد کہا قبلہ، اب میری طرف دیکھیں، قبلہ اتریے گاڑی سے، قبلہ اتریے گاڑی سے، پھیلائیے اپنی مٹھی کو، اور جو دے رہا ہوں اس کو سنبھال کے رکھیے گا، گرائیے گا نہیں، سارے راستے آپ کے کام آئے گی۔ یہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ اب میری بھی توقع بڑھی، میں گاڑی سے اترا، مٹھی کھولی، مٹھی کھولنے کے بعد ہاتھ بڑھایا، انہوں نے جیب سے ایک خلال نکالا، جیب سے خلال نکالا، میرے ہاتھوں پہ رکھ دیا، کہا میں آپ کو عطا کر رہا ہوں سب کچھ، اس کے عطا کرنے کے بعد آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اب جو میں نے مٹھی کھولی تو اس میں ٹوتھ پک تھا، خلال تھا، میں نے کہا یہ آپ کی بھی توہین ہے، یہ میری بھی توہین ہے۔ کھانا کھلا دیا، گھر دے دیا، حجرہ دے دیا، تو ایک خلال دے کر احسان جتا رہے ہیں۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو سید الانبیاء بنا دیا، امام الاصفیاء بنا دیا، قرآن دے دیا، حوض کوثر دے دیا، شفاعت دے دی، اس کے بعد فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو میں فلک پیدا نہ کرتا، حوض کوثر نہ ہوتا، سلسبیل نہ ہوتا، رفرف نہ ہوتا، اعلیٰ علیین نہ ہوتا، قاسم و ابواق نہ ہوتا، دہاق نہ ہوتا، تسلیم نہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ سب کچھ دینے کے بعد اگر یہ کہا جائے ہم آپ کو ایک ندی دے رہے ہیں تو دینے والے کی بھی توہین ہے، لینے والے کی بھی توہین ہے۔ اس کا مطلب کوثر ایسی شے ہے جو نبوت سے بڑی ہے، قرآن سے بڑی ہے، شفاعت سے بڑی ہے، جنت سے بڑی ہے۔ یقیناً یا تو ہم وزن مصطفیٰ ہوگی یا مصطفیٰ جیسی ہوگی۔ عزیزو ہم نے دیکھا حضرت عائشہ کہتی ہے جب بھی فاطمہ زہرا آتی تھی رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے، ایسا لگا
جو شخصیت وزن مرسل اعظم کے برابر ہے وہ فاطمہ ہے اور وہی کوثر ہے۔ صلوات بر محمد۔ لہذا جو وجود اقدس رسول خدا کے، اب کسی کو گراں گزرے گا کہ کیا فاطمہ رسول خدا کے برابر ہیں، تو رسول اللہ کی حدیث سے ترمذی شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، طیالسی شریف، اسی طرح اصول کافی، من لا يحضرہ الفقیہ، بصائر الدرجات، محمد ابن فروخ قمی، مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ مفید، اور فضل ابن شاذان ابن جبرین قمی، فضل ابن شاذان خراسانی، سب نے روایت نقل کی ہے۔ روایت یہ ہے، خرج رسول اللہ ذات یوم، آپ غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، رسول خدا ایک دن اپنے حجرے سے باہر آئے، یہ شیعہ سنی سب نے نقل کیا ہے۔ خرج رسول اللہ ذات غدات، ایک دن رسول خدا صبح اپنے گھر سے باہر آئے، آخذ بید فاطمہ الزہرا، فاطمہ زہرا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، فاطمہ زہرا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، باہر آئے اور آنے کے بعد فرمایا اعلموا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ فاطمہ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ فاطمہ ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا یہ نفسی اللتی بین جنبی، یہ میری روح ہے، یہ میری روح ہے جو میرے پہلو میں دھڑک رہی ہے۔ عزیزو پتہ چلا حضور بے منزلت جسم ہے، فاطمہ بے حقیقت روح ہے۔ اور عزیزو دوسری جگہ رسول خدا نے فرمایا یہ فاطمہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہے ریحانۃ قلبی، یہ میرے وجود اور میری حیات کا پھول ہے۔ مہجۃ قلبی، میرے دل کا خون ہے۔ مہجہ اور بہجہ اس خون کو کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جب ذبیحہ کیجئے تو ذرا سا گاڑھا خون دل سے باہر آتا ہے، وہی مائع حیات ہے، اسی سے انسان جیتا ہے۔ اس بہجہ اور اس مہجہ کا نام، اس خون فرماتے ہیں مہجۃ قلبی و بہجۃ قلبی، فاطمہ میرے دل کے اندر وہ خون ہے جس کی وجہ سے حیات محمد میں جریان ہے، حیات محمد میں جریان ہے۔ عزیزو یہ بتایا کہ قربت جسم محمد مفید نہیں ہے جب تک قربت روح محمد نہ ہو۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد باولی۔ فرمایا فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ وہ قلب ہے جو میرے سینے میں دھڑک رہا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اللہ کی رضا کے بعد جس کی رضا مہم ہے وہ رسول خدا ہے، اور رسول خدا کی حقیقت کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ نے فاطمہ کو رسول کو عطا کر کے ساری دنیا کو چیلنج کر دیا کہ ہم نے کوثر دیا ہے، تمہارا دشمن ابتر ہوگا۔ اب اگر فاطمہ زہرا کو ایک نقطے میں سمیٹا جائے تو وہ فاطمہ زہرا ہیں، وہ اگر منتشر کیا جائے تو وہ حسن ہیں، حسین ہیں، سجاد ہیں، باقر ہیں، موسی کاظم ہیں، علی رضا ہیں، محمد تقی ہیں، علی نقی ہیں، حضرت مہدی ہیں۔ یہ جو 11 امام ہیں یہ آئینہ ہے، تصویر زہرا کیا۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ بس
ایک اور صلوات پڑھ دے محمد باؤلی محمد. بس میں آپ کی زحمت تمام. لہذا یہ واضح ہو گیا کہ کوثر سے مراد کون ہے؟ فاطمہ. کوئی شے جو اللہ نے رسول کو دی ہے وہ وجود فاطمہ رسول خدا کے برابر نہیں. تانا وہ شے کہ جس کا وجود عین وجود رسول خدا ہے وہ حضرت فاطمہ زہرا ہے. اب ایک بات کہتا چلوں، یاد رکھیے کہ مجلس ایک بیٹی کی ہے، اور یہ کہنے میں مجھے ذرا سا بھی جھجک محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ بیٹے اس وقت تک کوثر نہیں ہو سکتے جب تک دختر اور بیٹی نہ ہو. اور یاد رکھیے جہاں جہاں مردان کبیر نے جنم لیا ہے، جہاں جہاں مردان باعظمت نے آنکھیں کھولی ہے، ان مردان باعظمت سے پہلے زنان باعظمت، زنان باشرف وہ عورتیں کہ جن کو زیارت کی زبان میں اشہد انکا نوراً فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. اسلاب شامخ مردوں کا نام ہے، رحم طاہر بیٹیوں کا نام ہے. جب تک امام نہیں ہوگا جب تک کہ اسے رحم طاہر نصیب نہ ہو. عزیزو یاد رکھیے رسول کی اور پھپھیاں بھی تھیں، رسول کے اور چچا بھی تھے، بہت سے چاہنے والے تھے. اب میں یہاں کسی پہ تعرض نہیں کروں گا. بہت سے جانثار تھے جو ہمیشہ رسول کے ارد گرد رہتے تھے. خیمے میں رہیں گے رسول خدا کے تاکہ رسول پہ آنچ نہ آنے آئے. لیکن وہ ایک وہ تھا کہ جو کبھی خیمے میں نہیں بیٹھا، ہمیشہ میدان میں بیٹھا. اسے معلوم تھا کہ بامنی اندر یمنی. اگر تمہارا دل میرے ساتھ ہے تو تم میدان میں بھی ہو تو میرے ساتھ ہو، اور اگر تمہارا دل میرے ساتھ نہیں ہے تو تم میرے قریب بھی بیٹھے ہو تو میرے ساتھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ مائیت کوئی فائدہ نہیں دیتی. عزیزو فاطمہ زہرا ایک بیٹی تھی. اب ایک بات آ گئی تو کہتا چلوں کہ ایک بیٹی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. جب تک قوم اور معاشرے میں باعظمت بیٹیوں کی پرورش نہیں ہوگی، باعظمت بیٹے وجود میں نہیں آئیں گے. ہم لوگ بہو تو اچھی ڈھونڈتے ہیں، اچھی بیٹی کی تربیت نہیں کرتے. صلوات پڑھ رہے محمد علیہ. اور جاتے ہیں نجیب الطرفین ڈھونڈنے، لاتے ہیں عجیب الطرفین. صلوات پڑھ رہے محمد. جاتے ہیں نجیب الطرفین ڈھونڈنے، لاتے ہیں عجیب الطرفین ڈھونڈنے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، من تزوج بامرأۃ لمالها وجمالها حرم اللہ مالها وجمالها. اگر کسی نے کسی عورت سے اس کے حسن کے لیے شادی کی، اس کے مال کے لیے شادی کی، تو اللہ مال بھی چھین لیتا ہے، حسن کی لذت بھی اٹھا لیتا ہے. اگر کہیں شادی کا رشتہ جائے تو کردار کے لیے جائے، شرف کے لیے جائے، پاکیزگی کے لیے جائے. میرے دوستو عزیزو، حضور سرور کائنات نے فرمایا ایاکم وخضراء الدمن. اے مومنو، اس خضراء سے، اس سبزی سے، اس پھول سے بچو جو دمن پہ اگی ہو. دمن عربی میں کوڑے کو کہتے ہیں. آپ کو میں سمجھا سکتا ہوں پوروانچل کی زبان میں گھور کو کاہے کو آپ سب جانتے ہیں گھور پہ کیسا پھول اگتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد بالا. رسول خدا سے بہتر کون جانتا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد بالا. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. وَإِيَّاكُمْ وَخَضَرَاءِ الدِّمَنِ. خبردار ان پھولوں سے شادی نہ کرنا جو کوڑے میں اگے ہوں، گھور پہ اگے ہیں. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ما خضراء الدمن، یہ گھور پر اگے ہوئے پھول کون سے ہیں؟ فرمایا مرعۃ الحسنہ ومنبتها السوء. خوبصورت لڑکی، بے دین گھرانہ. سالہ
صلوات پڑھ دے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد۔ حسن و جمال ہے لیکن کمال نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، شرف نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ ایسے مسائل میں میرے پاس بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں، جب وہ اپنی تصویریں دکھاتے ہیں تو ان کی بیویاں حسین و جمیل ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں حضور ہماری زندگی کو انہوں نے جہنم بنا دیا، نہ کھانے کا ہوش ہے، گھر میں آؤ تو تکلیف۔ میں نے کہا اصل میں تم نے جو حسن کا زاویہ تلاش کیا ہے وہ رنگ خون ہے، جو حسن کا زاویہ تلاش کیا ہے وہ لون الدم ہے، رنگ خون ہے۔ حسن کا زاویہ دیکھنا ہو تو اس کی پاکیزگی دیکھو، اس کی طہارت دیکھو، اس کی عظمت دیکھو۔ دیکھو اہل نماز ہے کہ نہیں، باپ ماں اہل خمس و زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ عزیزو ہمیشہ گل گلستان میں رہتا ہے، پہلے گلستان تلاش کرو تاکہ گل خوب بھی نصیب ہو۔ لیکن ہم سب کی ذمہ داری، ہم سب کو واجب ہے، وظیفہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک بیٹی کی تربیت کی تو اللہ تعالیٰ اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ حدیث عجیب ہے، اتنی نماز پڑھنے کے بعد جنت کی گارنٹی نہیں، اور ایک بیٹی اگر تربیت کر دی، بیٹی معاشرے میں بھیج دی تو جنت واجب ہے۔ کیوں؟ یہ بیٹی نہیں ہے، یہ بیٹی نہیں ہے۔ آج آپ کی بیٹی ہے، کل کسی کی، بولیے نا بھائی، آج میری بیٹی ہے کل کسی کی زوجہ ہوگی، آئندہ کسی کی ماں ہوگی، کسی خاندان کی عزت ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ یہ عورت جو ہے وہ مجمع العلائق کا نام ہے، جہاں کے اوپر سارے رشتے آ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسے خاتون کہتے ہیں، اسے بیٹی کہتے ہیں۔ جب اللہ نے بھی خاندانوں کی تعریفیں کی، تعارف کیا، تو نہ شوہر کا نام بتایا، نہ بیٹوں کا نام بتایا، نہ باپ کا نام بتایا، فرمایا ہم فاطمہ وابوہا وبالہا وبنوہا، وہ سب فاطمہ ہے۔ وہ فاطمہ کے بابا ہے، وہ فاطمہ کے شوہر ہے، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ میرے خدا راز سمجھا، فرمایا اگر بیٹی نیک تو شوہر نیک، بچے نیک، گھر نیک۔ صلوات بر محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد بولی۔ لذا فرمایا ہم فاطمۃ وابوہا وبعلہا وبنوہا، وہ فاطمہ ہیں، وہ فاطمہ کے بابا ہیں، وہ فاطمہ کے بچے ہیں، وہ فاطمہ کا شوہر ہے۔ یعنی کسی گھر کا تعارف گرچہ وہ حجاب میں ہے، لیکن ذوالحجاب محجبہ کا تعارف جو ہے علائق اور رشتوں کے حجاب سے کرواتا ہے۔ کسی بیٹی کو دیکھو تو یہ نہ دیکھو کہ لڑکی جا رہی ہے، یہ سمجھو کہ کسی کی بیٹی ہے، یہ کسی کی بہن ہے، یہ کسی کی ماں ہے، یہ کسی کی زوجہ ہے، آئندہ کسی خاندان کی دادی ہے۔ اور بیٹی سے یہ کہا عورت کے لیے سب سے افضل کمال یہ ہے کہ نہ وہ نامحرموں کو دیکھے، نہ نامحرم اسے دیکھے۔ ادھر سے انتظام ہے، تم دیکھو تو رشتوں کے علائق میں دیکھو، وہ دیکھے تو جلال و جمال میں دیکھے۔ جب یہ سیرت مکمل ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور بات کو میں تمام کروں، بیت دیکھیں عربی میں بہت سی لفظ استعمال ہوتی ہیں۔ مکان یعنی جہاں رہا جائے، بولیے بھائی، مکان یعنی رہا جائے۔ سکنا یعنی جہاں انسان کو
جس کو آج کی زبان میں رین بسیرا کہتے ہیں۔ سکنا یعنی جہاں انسان سکونت اختیار کرے، لیکن بیت تبھی تصور ہے کہ جب اس میں اہل خانہ ہوں، جب اس میں اہل ہوں، اور اہل کا تصور تبھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایران میں تو میں نے دیکھا، یہ نہیں معلوم، جب ہم لوگ روم لینے جاتے تھے حجرے پہ، حجرہ کرائے پر، تو کہتے تھے متاہل ہو یا مجرد ہیں، بیچلر ہو، شادی شدہ ہو یا بغیر شادی شدہ۔ اگر کہہ دو کہ بغیر شادی شدہ تو کہ صاحب ہمارے لیے کنواروں کے لیے کوئی مکان، عرف میں بھی ہے کہ مکان اسی کو دیا جاتا ہے جس کے ساتھ باعزت خاتون ہو۔ مکان کی مکانیت تبھی وجود میں آئے گی کہ جب وہ باعزت خاتون ہو۔ اللہ کہتا ہے اے اہل بیت، ہم نے آپ کو ہر رشت سے پاک رکھا جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو اب اس مکان میں ہم نے دیکھا تو کوئی سید الانبیاء ہے، کوئی سید الاوصیاء ہے، کوئی سید الشہداء ہے، تو کوئی سید شباب اہل الجنہ ہے۔ یہ مکان تب تک مکمل نہ ہوا وَلَمَّ اكْتَمَلْنَ جَمِيعًا، جب تک فاطمہ چادر کے نیچے نہ آ گئی، فاطمہ آئی، یہ بیت اہل میں تبدیل ہوا، اہل بیت کے لیے عصمت نازل ہوئی۔ ایک درود پڑھ دے محمد۔ لہذا گھر گھر نہیں ہوتا جب تک اس گھر میں کوئی مقدس خاتون نہیں ہوتی۔ اور عزیزوں، رشتوں کے تمام رشتوں میں سب سے پاک رشتہ جو ہے وہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے کہ الابنۃ فلذۃ الکبد، جگر کا ٹکڑا ہے، بیٹی روح ہوتی ہے، بیٹی جان ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ درد باپ کو ہوتا ہے، تڑپتی بیٹی ہے۔ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے ما کان فی المدینہ باکیۃ من الزہرا بعد رحلت رسول اللہ، رسول کی رحلت کے بعد پورے مدینے میں فاطمہ سے زیادہ کسی نے آنسو نہیں بہائے، اس لیے کہ فاطمہ بیٹی تھی۔ اب بعض وقت مسلمانوں کو جب ڈنڈی مارنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں، رسول خدا کی 4 بیٹی۔ اب جب بیٹیاں بڑھی تو داماد بھی بڑھ گئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ ہم مل کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب اس بات ہے کہ آپ سب زمیندار ہیں اور اب تو ختم ہو گیا زمانہ، لیکن اثر باقی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو گھر بڑا ہوتا ہے وہاں وہ تمام یتیم، بیوہ، مساکین جن کا کوئی نہیں ہے وہ وہاں پلتے ہیں۔ چھوٹی بچی ہے، پل کے بڑی ہو گئی، شادی کا وقت آیا تو اس کے مناسب رشتے میں شادی کر دی، لیکن جہیز اچھا دیا، اچھے سے اچھا کپڑا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نہ کہے کہ غیروں کی بیٹی تھی، سادے سادے رخصت کر دیا۔ ابن اسیر کہتے اگر یہ رسول کی بیٹیاں نہ ہوتی تو خدیجہ کا کنگن کیوں دیتے؟ جواب یہ ہے کنگن اس لیے دیا کہ تمہارے جیسے کنگال یہ نہ کہیں کہ رسول نے غیروں کی بیٹی کو غیروں کے جیسے رخصت کیا، اوروں کو سونے چاندی دیے، اپنی بیٹی کو چند لوٹے اور مٹی کے برتن دیے۔ چونکہ اپنوں سے رعایت کی جا سکتی ہے، غیروں کے ساتھ احتیاط ممکن نہیں۔ اور اگر یہ 4 بیٹیاں ہوتی، اب آخری بات زحمت تمام، اگر میرے 4 بیٹی ہیں تو ہر موقع پہ انہیں آنا چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ سر میں درد ہے، ایک بیٹی آئی، 3 بیٹیاں غائب، میرا دانت ٹوٹ گیا، ایک بیٹی آئی، 3 بیٹیاں غائب، اہل کتاب نے مجھ سے بد دعا کا مقابلہ کیا، ایک بیٹی آئی، 3 بیٹی غائب، فتح مکہ ہوا، ایک بیٹی ساتھ باقی 3 بیٹیاں غائب، غدیر کا موقع آیا، ایک بیٹی نے شانہ بشانہ رسول خدا
کہ ولی و جانشین کے ساتھ بیعت کی، نقل غدیر کیا، 3 بیٹیاں غائب۔ میں مورخوں سے کہتا ہوں یہ 3 بیٹیاں خالی دامادی بانٹنے کے لیے تم نے بنائی ہے یا محمد کا دکھ درد بھی بانٹو گے؟ صلوات پڑھ دے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور یہ بات بھی فیصلہ ہو جائے، احتجاج طبرسی میں روایت لکھی ہے، اور العواسم والقواسم اور دیگر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ داماد کون تھا؟ حضرت امیر صلوات اللہ وسلام علیہ نے شورا میں، جہاں خلیفہ دوم نے 6 آدمیوں کو خلافت کے لیے قرار دیا تھا کہ کسی ایک پر اتفاق ہو جائے وہ خلیفہ ہے، حضرت علیہ السلام گئے، انہوں نے 40 دلیل دی کہ میں خلیفہ ہوں، اور سب نے کہا ہاں آپ خلیفہ ہیں۔ انہی میں سے ایک دلیل، اچھا بیٹھنے والوں میں خلیفہ سوم بھی تھے، جناب عثمان بھی تھے، دعویٰ یہ ہے کہ وہ داماد رسول خدا کے لیے۔ حضرت انشدکم باللہ، میں تمہیں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، دیکھیں مولا کی لفظ ہے، انشدکم باللہ، میں تمہیں خدا کو حاضر ناظر بنا کے پوچھتا ہوں، حل فیکم سحر رسول اللہ غیری، تمہارے درمیان میرے علاوہ کوئی داماد مصطفیٰ ہے؟ سب نے کہا لا، نہیں، آپ کے علاوہ کوئی داماد نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ دامادی کا سلسلہ بعد وفات رسول عصر بنی امیہ میں گڑھا گیا۔ صلوات بر محمد۔ بس بیٹی اور باپ سے زیادہ قریبی کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ اور میں یہ سوچتا تھا کہ سید الانبیاء نے جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اب دیکھیں نا بیٹی اور ماں میں بس ایک طبقے کا فاصلہ ہے، میں اپنے برادر بزرگ سے کہتا ہوں خدا انہیں صبر عنایت فرمائے، بیٹی اور ماں میں ایک طبقے کا فاصلہ ہوتا ہے کہ ماں ہمیں وجود میں لے آتی ہے اور بیٹی ہمارے وجود کو باعزت باقی رکھتی ہے۔ دیکھیں حضور نے فرمایا فاطمہ تو امو ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، بولیے نا بھائی، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ آج تک ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ کوئی بیٹی ماں بن جائے، لیکن فاطمہ نے ماں کا کردار نبھایا رسول خدا کے لیے۔ یعنی بیٹیاں جب معراج پر پہنچتی ہیں تو اپنے باپ کے لیے ماں بن جاتی ہیں۔ جیسا کہ قبلہ نے عرض کیا، روایتوں میں بھی ہے انبیاء خواہش کرتے تھے کہ خدا بیٹی دے دے تاکہ کوئی ہو جو ہم پہ رونے والا ہو۔ اس باپ کی قسمت کو کیا کہوں کہ بجائے یہ کہ بیٹی اس پہ ماتم کرتی، وہ اپنی بیٹی کے لیے فرش ماتم بچھا رہا۔ خدا صبر عنایت فرمائے۔ اب دیکھیں فاطمہ زہرا کا تذکرہ کر رہا تھا، آخری ایام ہیں عزیزوں، جو کچھ میں نے پڑھا وہ آپ نے سنا، لیکن یہ تذکرہ ایسا ہے جو آپ کی روح کو بیدار کرنا چاہیے۔ مصائب میں شرم و حیا کی ضرورت نہیں ہے، بلند آواز سے رویا کیجئے۔ روایتوں میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا صحابی پہنچا، کیا دیکھا کہ امام سجدے میں ہیں، فرماتے ہیں ورحم صرخۃ اللتی، خدا اس چیخ پر رحمت نازل کر جو ہماری مصیبت میں مومنوں سے بلند ہو جائے۔ لہذا عزیزو جب بھی رویا کیجئے بلند رویا کیجئے، اس لیے کہ آل محمد کی یہ آرزو ہے۔ عزیزو شرم و حیا نہ کرنا۔ امام رضا سے کسی نے پوچھا کیف اصبحت یا مولایا، مولا کیسی صبح ہوئی؟ صبح بخیر ہے۔ مولا نے اپنی آستین آنکھوں پہ رکھی، فرمایا کیسے صبح بخیر ہو جس کی ماں کو در و دیوار کے درمیان، نامحرموں کے درمیان تازیانوں سے مارا جائے، اس کی صبح بخیر کیسے ہو؟ اس کی صبح بخیر کیسے ہو جس کی پسلیاں توڑ دی جائے؟ اس کی صبح بخیر کیسے ہو جس کا بیٹا اس کی کوکھ میں مار دیا جائے؟ صبح بخیر کیسے ہو؟ رسول خدا کا آخری وقت تھا عزیزو،
اب بہت سی باتیں ہیں جو میں عرض نہیں کر سکتا. دست افسانہ ساز نے یہ تاریخی افسانے گڑھے ہیں کہ رسول خدا فلاں کے گھر میں تھے، دھماکہ کے گھر میں تھے. سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے. رسول خدا فاطمہ زہرا کے گھر میں تھے. روایت میں یہ ہے کہ حضور سرور کائنات پر غش طاری ہوتا تھا اور آپ کو غش سے افاقہ ہوتا تھا. حضور کے چہرے پہ پسینہ جمع تھا، بار بار حضور پہ غش آتا تھا. حضرت زہرا نے آپ کے سر اقدس کو اپنی آغوش میں لے لیا اور حضرت ابو طالب کا شعر یاد آ گیا. عزیزو چونکہ ماتھے پہ موت کا پسینہ تھا، آپ نے فرمایا ابیض الوجوہ استسقى الغمام من وجہ، وہ سفید چہرہ جس کی برکت سے آسمان کے بادل پانی حاصل کرتے ہیں. ابا الیتامی و عصمت الارامل، یتیموں کے باپ آپ ہو، بے سہاروں کی عزت آپ ہو. اب جو آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، آنکھ کھولی، کھولنے کے بعد فرمایا رحم اللہ امی ابی طالب، میرے چچا ابو طالب پہ خدا کا رحم نازل ہو. کان یذکرنی بہا، مجھے اس نعت سے یاد کرتے تھے. اس کے بعد حضرت زہرا رونے لگی. حضور سرور کا روایت کہتی ہے ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی کہ ہاتھ اٹھاتے، ولیکن رفع یدہ، دست مبارک کو اٹھایا، فاطمہ کی آنکھ پہ رکھا اور آنسو پوچھا، اے بیٹا نہ رو، میرے بعد تمہیں بہت رونا ہوگا. اور عزیزو ابن عباس کی روایت ہے یا رسول اللہ رو کیوں رہے؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں وقد ارا دخل الذل فی بیتی، میں دیکھ رہا ہوں کہ ظالم میرے گھر میں آئے ہیں، میری بیٹی کا پہلو توڑ دیا ہے، میری بیٹی مدد کو پکار رہی ہے. وابتا غربتا، اور کوئی مدد کو نہیں آ رہا. خدا رحمت نازل کرے آپ کی آوازوں پر. میں کہوں گا بی بی زہرا پھر بھی آپ کا ایک سن تھا، آپ نے تحمل کیا، برداشت کیا. خدا لعنت کرے آپ کے ظالموں کے اوپر. لیکن ایک ایسا سن ہوتا ہے جس میں مصائب برداشت کرنا نہیں آتا. وہ بھی ایک بیٹی تھی، وہ غریب حسین کی بیٹی تھی. میں اپنے بھائی جلال اور ان کے متعلقین سے اتنا ہی کہوں گا، آپ کی بیٹی بڑے عزت و شان سے دفنائی گئی. آپ کی بیٹی اس دنیا سے گئی، لاکھوں لوگ آپ کے پاس آئے، ہزاروں آج بھی آ کے پرسہ دے رہے ہیں. خدا آپ پہ رحمت نازل فرمائے. لیکن اللہ رے، بیٹیوں کی ناقدری کرنے والے عرب ابھی حسین کے بدن پہ گھوڑا دوڑا کر فارغ نہیں ہوئے تھے کہ خیموں میں آگ لگا دی. ایک ننھی بچی جلا ہوا کرتا لے کر تارتاً یمین و تارتاً شمال، کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی اور آواز دیتی تھی ہائے بابا، ہائے بابا. اور ایک جملہ آپ کے زخمی دلوں کو مرہم دے گا، وہ یہ ہے عزیزو کہ شمر آیا ہاتھوں میں تازیانہ تھا. میں نہیں کہہ سکتا چند تازیانے اس نے سکینہ کو مارے. اس کے بعد ملعون سکینہ کے سلب کرنا چاہتا تھا. روایتوں میں ہے کہ ملعون نے بندے چھین لیے. آپ نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا، لیکن صحیح روایت یہ ہے، مرحوم سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ فسلبا، ملعون نے بندوں کو چھینا، حتن خرطت شہمت و اذنیں، اتنی زور سے چھینا کان کی لبیں پھٹ گئی، خون جاری ہوا. اب جو منہ پہ تماچا مارا، سکینہ آواز دیتی تھی واہ محمدہ، واہ حیدرہ، واہ غربتہ، سیعلم الذین ظلموا ایام قلب
अला लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। हाथों को आसमान के जान। खुदाया बहक़ मोहम्मद औल मोहम्मद बहक़ फ़ातिमा ज़हरा मरहूमा पर रहमत नाज़िल फरमा, और तमाम वो लोग जो सोगवार हैं उनके दिलों को सब्र जमील व जज़ील इनायत फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में तअजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में करार दे। खुदा बहक़ मोहम्मद औल मोहम्मद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इनायत ईरान पे फरमा, अमरीका को ज़लील फरमा, इसराइल को खार फरमा, पूरी दुनिया में हैदर कर्रार के चाहने वालों के सर को सरफराज फरमा, उनके जान व माल व इज़्ज़त व आबरू व ईमान की हिफाजत फरमा। खुदा इस मारके से फ़तह मुबीन इनायत फरमा। खुदाया जंग कुफ्र व ईमान है और ईमान को फ़तह पीरूज़ी नसीब फरमा। खुदाया मुहर्रम करीब है, हमारी आँखों को गम हुसैन में जारी फरमा। खुदाया बहक़ मोहम्मद औल मोहम्मद हमारे दिलों को क़ल्ब हज़ीन करार दे। मुहर्रम में हुसैन को हमारा मेहमान करार दे, हमारे नाम आमाल को अहसन करार दे, सय्यात को दूर फरमा, हसनात को इनायत फरमा। खुदा हाज़रीन के मरहूमीन की क़ब्रों पर रहमत नाज़िल फरमा, मरहूमा व मग़फ़ूरा के दरजात को बुलंद फरमा, उनकी क़ब्र पर रहमत नाज़िल फरमा। एक बार सूरह हम और 3 बार सूरह इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहूमा मग़फ़ूरा अंदलीब ज़हरा बिन्ते मोहम्मद जलाल हैदर की रूह को इसाल फरमाइए। हाज़रीन और इस ख़ानदान के तमाम मरहूमीन की रूह को इसाल फरमा। हाज़रीन के मरहूमीन और इस ख़ानदान के तमाम मरहूमीन की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम